چاہتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنا ہو. ہوش سنبھالنا اور ٹوٹو لے کے بڑھ گئے. کیا ہم ٹوٹو چلانے کے لیے پیدا ہوئے؟ نہیں، ہم ٹوٹو چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم ملک چلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم جہاں بانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو جس اللہ نے اپنے نبی کی محترم امت کو کتنی عظمتیں دے کر بھیجا ہے، آج وہی امت خستہ حال ہے. علم کے اعتبار سے خستہ حال ہے، فکر کے اعتبار سے زوال پذیر ہے، شعور کے اعتبار سے. اس لیے کہ جو میسج نبی نے اپنی امت کو دیا ہے، آج ہم اس سے بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں پڑھیں، اور جب پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے. اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا عمر ہیں، کیا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک وادی میں پہنچے، رونے لگے. صحابہ کی جماعت موجود ہے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ یہی وہ وادی ہے کہ جہاں میرے ابا خطاب چند اونٹ لے کر بھیجا کرتے تھے، مگر میں چند اونٹ کو لائن میں نہیں لگا سکا. اور آج حال یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کی ساری آبادی میرے اشارے پہ ناچ رہی ہے. کیا بات ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کہا کل میں جاہل تھا، اس لیے چند اونٹ کو لائن نہیں لگا سکا، لیکن جب نبی سے میں نے علم حاصل کیا ہے تو 22 لاکھ کو میں نے لائن میں لگا دیا. تو دیکھا آپ نے علم کی عظمت کیا ہے، علم کا وقار کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے، علم کا فیضان کیا ہے، علم کی بلندی کیا ہے. کاش کہ ہم آج بھی اس طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو علم کے لیے آگے بڑھائیں. پیسوں کا جو ناجائز خرچ ہے، بیجا خرچ ہے، یہ دیکھنا ہو تو ہم شادیوں میں دیکھیں. مسجدوں میں آج بھی چٹائی اچھی نہیں ہے، مدرسوں میں آج بھی چٹائی اچھی نہیں ہے، بچوں کے سر پہ ٹوپیاں آج بھی بوسیدہ ہیں، اور بڑی تحقیر کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدرسے کا بچہ ہے. یاد رکھیں یہی وہ مدرسے کے بچے ہیں کہ جب گزرتے ہیں تو فرشتے ان پر ناز کرتے ہیں، ان کے لیے دعاؤں کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. لیکن آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، وہ عظمت آپ کو نہیں ملے گی جو ایک مہمان رسول کو نبی پاک وہ عظمت دے رہے ہیں. تو آپ عالم بھی بنائیں اور دنیاوی علم سے بھی بچوں کو آراستہ کریں. الحمدللہ میرے گھر میں 5 ڈاکٹر ہیں، MBBS بھی ہیں اور MBBS بھی ہیں، ہیموپیتھ بھی ہیں، سب پروفیسر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، سب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب فیضان ہے بریلی شریف. ہمیں فخر ہے ہمارے دوست رضا امجد، انہیں بھی یہ فخر ہے کہ ان کی کٹیا میں حضور حجت الاسلام تشریف لائے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم کے برادر اکبر حجت الاسلام تشریف لائے، اور حضور حجت الاسلام کے شہزادے سرکار مفسر اعظم میرے غریب خانے پہ تشریف لائے. پہلے صرف دنیا تھی، لیکن جب مفسر اعظم آئے ہیں تو بریلی کا بھی عشق آ گیا اور مدینے کا بھی عشق آ گیا. بغداد سے بھی فیض مل رہا ہے اور اجمیر سے بھی فیض مل رہا ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی روٹی کھائیں مگر بچوں کو پڑھائیں، مت کریں فضول خرچی. یہ شادیوں میں بیجا فضول خرچی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے اپنا قاصد مدینے میں بھیجا اور کہا جاؤ عمر کو دیکھو وہ کیسی حکومت کر رہے ہیں. کون عمر؟ جو نبی کے مزاج آشنا ہے. کون عمر؟ جن کی زندگی کا حال یہ کہ پھٹے پرانے ماحول میں ہے. کون عمر؟ جو ننگی تلوار لے کر چلے مگر کپڑے اچھے نہیں ہیں، جن کے خوف سے پوری دنیا لرزہ برندام ہے. کیسر و کسرا کانپ رہا ہے، مگر خاکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے اور اسی چٹائی پہ سونا بھی ہے اور جگنا بھی ہے. یہ مزاج مصطفیٰ نے دیا تھا، یہ شعور مصطفیٰ نے دیا تھا، یہ زندگی کی عظمتیں مصطفیٰ نے دی تھی. اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے کہ جس سادگی میں باغپن بھی ہو اور وقار بھی ہو، اگر یہ ہے تو میرے نبی کی زندگی. کیا بات ہے عزیزان ملت اسلامیہ. جو قاصد مدینے آیا
دسترخوان لگا تو دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن تھے۔ قاصد نے کھانا کھایا، 1-2 روز رہے اور پھر مدینے سے وہ حضرت سلمان کے پاس گئے جب وہ بصرہ کے گورنر تھے۔ کہا کہ میں نے تو عجیب معاملہ دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا حضرت عمر کے دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن۔ کہا اچھا عمر اور 2 طرح کے سالن؟ کیا اس نے نبی کی زندگی نہیں دیکھی؟ مہینوں فاقوں پہ فاقہ ہے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، چولہے سے دھواں نہیں نکل رہا ہے، اور جس نبی کی نگاہ کرم میں پلا ہو عمر، آج اس کے دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن ہیں، کیا بات ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی فوراً گورنری سے استعفیٰ دیا اور چلے مدینہ۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا نبی کا چہیتا صحابی سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ مدینے کی سرحد سے آگے بڑھے استقبال کے لیے، خیر مقدم کے لیے کہ نبی کا صحابی آ رہا ہے، چلو خیر مقدم کے لیے۔ جیسے ہی گلے لگے حضرت سلمان نے کہا عمر گلے بعد میں لگنا، میرے سوال کا جواب دو کہ تمہارے دسترخوان پہ 2 طرح کے سالن کیوں ہیں؟ کیا تم نے نبی کی زندگی نہیں دیکھی؟ کبھی صرف سوکھی روٹی نبی فرما رہے تناول فرما رہے ہیں، کبھی فاقے کی زندگی ہے، مہینوں ہو گئے مگر گھر سے چولہا نہیں جلا، اس پہ کھانا نہیں بنا، اور تم نبی کے پروردہ ہو، فیضان کرم میں زندگی گزاری ہے تم نے، اور تمہارے دسترخوان پہ 2 طرح کا سالن؟ کہا ہاں ہے، لیکن گھر چلے تو میں جواب دوں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم ٹاٹ کو ڈبل کر کے اور پھر اس مسند پہ تم بیٹھتے ہو۔ کیا نبی کو نہیں دیکھا ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ مصطفیٰ بیٹھ رہے؟ اور ایسا نبی کے زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے تو 4 ٹکڑے ہو رہا، سورج پلٹ رہا ہے، حلیمہ کی جھوپڑی پہ اشارہ کر دے تو محلوں کا شباب آ رہا ہے۔ اتنا بااختیار اور باوقار نبی ہے، اور ان کی نگاہ کرم کے تلے پلنے والا عمر اور ڈبل ٹاٹ پہ بیٹھا ہے، اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ کہ بالکل دوں گا، مگر وہ عمر تھے نا، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں حکومت کرنا کسے کہتے ہیں یہ اسلام سے سیکھو، اور حضرت عمر سے سیکھو۔ سبحان اللہ۔ آ گئے گھر پہ، آنے کے بعد فرمایا 2 طرح کا جو سالن تھا نا، اس میں 1 سالن میرا تھا اور 1 سالن جو الگ بنایا وہ مہمان کا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اکرم الضیوف، مہمانوں کی عزت کرو، تعظیم کرو، ان کے لیے اچھا کھانا بناؤ۔ تو ان کے لیے جو تم نے قاصد بھیجا تھا ان کا کھانا بہت اچھا تھا، ان کا سالن بہت اچھا تھا، مگر میں تو صرف دال کھا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا۔ اچھا چلو یہ جواب تو مل گیا، لیکن ڈبل ٹاٹ کر کے کیوں بیٹھے؟ کھول دیا ٹاٹ، چٹائی جسے ہم بولتے ہیں نا، جب چٹائی کھلی ہے تو بیچ میں ٹوٹی ہوئی چٹائی تھے، اسی کو چھپانے کے لیے میں نے ڈبل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسی حکومت کہ جس راستے سے عمر گزرے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ ایسی عظمت کہ نبی فرماتے ہیں کہ جبریل 1500 سال تک اگر میرے عمر کی تعریف کرے جب بھی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس جاہ و جلال کا عمر، اس فضل و کمال کا عمر، اس بلندی کا عمر ہے، مگر حال یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہے، اور قیصر و کسریٰ کی بلندیاں جھک جھک کر عمر کو سلام کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ گفتگو سنی تو حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لیں، آپ شادیوں میں 10 طرح کے پکوان بناتے ہیں، احساس نہیں ہے آپ کو، اور اس کے بعد بھی کھانے والا یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کس کی امت ہو؟ آپ کس کے بندے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی مہینوں کھانا نہیں کھا رہا ہے، اور جس اللہ نے اپنے نبی کو اتنا بااختیار بنایا ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے پہاڑ کو سونا بنا دے اور کائنات کی عظمتوں کو قدموں میں سمیٹ دے، مگر ایسا باوقار نبی بھوکے رہ رہا ہے، شکم پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، مگر ہمارے یہاں حال یہ ہے، ابھی آپ نے سنا کہ کم سے کم اگر خرچ ہے شادی میں تو 5 لاکھ ہے، بیٹی والوں کی زمینیں بک رہی ہیں، گھر بک رہا ہے، اور نہ جانے کی صعوبتوں اور مصیبتوں سے بیٹی والا دوچار ہو رہا ہے، اور لڑکے والے سر فخر سے اونچا کر رہے ہیں کہ میں بارات لے کے جا رہا ہوں۔
کہاں بارات لے کے جا رہے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے بارات لے کر جاؤ؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ پوری تہذیب اسلام کے خلاف ہے۔ تہذیب یہ ہے کہ لڑکا والا لڑکی والے کے پاس رشتہ لے کر جائے۔ حضرت علی گئے تھے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فاطمہ سے نکاح کرنا۔ آقا نہیں گئے تھے کہ علی آؤ میری بیٹی سے نکاح۔ تہذیب بدل گئی، شعور بدل گیا، رہن سہن بدل گئے، پورا معیار بدل گیا، اور ہم اس تہذیب کو نقل کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب نہیں ہے، کسی اور کی تہذیب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ خود کو بھی پہچانیں اور سماج کو بھی پہچاننے کی آپ بات کریں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کل ہمارا تعارف یہ تھا کہ اگر محلہ صاف ہے تو مسلمانوں کا محلہ، گلیاں پاکیزہ ہیں تو مسلمانوں کی گلیاں، راستے صاف ہیں تو مسلمانوں کے راستے ہیں، مکان صاف ستھرا ہے تو مسلمان کا ہے۔ اور آج ہمارا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جو گلی زیادہ گندی ہے وہ مسلمانوں کی گلی، کچڑا اسی میں، ناپاکی اسی میں، سارے کوڑے کچڑے اسی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کے فرمان سے اور فیضان سے دور ہو گئے۔ دیکھیں یہودی کا قافلہ جا رہا ہے، سردار یہودیوں کا آگے آگے چل رہا ہے، راستے میں ٹھوکر لگی، گر پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قافلے والوں نے سنبھال لیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اس پتھر سے مجھے چوٹ لگی ہے۔ نہیں، کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ کیا مطلب؟ کہ جس راستے سے مسلمان گزرتا ہے وہ راستہ گندا نہیں ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے نبی نے فرمایا ہے النظافۃ نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ وہی نبی نے یہ بھی فرمایا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا صدقہ ہے۔ لہذا مسلمان جہاں جہاں سے گزرتا ہے راستہ بھی صاف کرتا ہے، پتھر بھی ہٹاتا ہے، کانٹے بھی ہٹا دیتا ہے۔ اور آج ہمارا ماحول یہ، تو کل ہمارا تعارف یہ تھا کہ اگر راستہ صاف ہے تو مسلمان کی وجہ سے ہے، گلیاں منور ہیں تو مسلمانوں کی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں، معاملہ بہت حسین ہے تو مسلمانوں کا ہے، سماج بہت خوبصورت ہے تو مسلمانوں کا ہے، معاشرہ لطیف ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ اور آج جتنی گندگیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں، ٹی وی زور زور سے بج رہا ہو، یقین کر لیجئے مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ ہمارا تعارف، یہ ہمارا انٹروڈکشن، یہ ہماری پہچان، یہ ہماری علامت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نبی کے پیغام سے دور ہو گئے ہیں، اور اللہ نے جو سب سے پہلا میسج اور پہلا پیغام اپنے نبی کو دیا ہے اس میسج سے ہم الگ ہو گئے۔ میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے پاس علم ہوگا تکبر نہیں ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا گندگی نہیں ہوگی، جس کے پاس علم ہوگا گمراہی نہیں ہوگی اگر وہ عشق رسول ساتھ میں رکھتا ہے، جس کے پاس نبی کی عظمتوں کا سایہ ہے یقیناً وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جہاں جہاں سے چلے گا وہ کہہ اٹھے گا اور دنیا کہے گی عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہد بن جائے۔ نعرے تکبیر، اپنی ماضی نعرے رسالت۔ ہمیں مستقبل نہیں دیکھنا ہے، اپنا حسین ماضی دیکھنا ہے، نبی کا کردار دیکھنا ہے، صحابہ کی سیرت دیکھنی ہے، تابعین کے جلوے دیکھنے ہیں، غوث اعظم کی زندگی دیکھنی ہے۔ میں آپ بہت زیادہ دور مت جائیے، 100 سال پیچھے آئیے، امام احمد رضا کے قلم کا تنتنا دیکھیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اسٹائن نے یہ کہا تھا کہ زمین حرکت میں ہے، چاند و سورج رکے ہوئے، مگر معلوم ہے آپ یہ امام احمد رضا کا علم تھا، امام احمد رضا کے قلم کی بصیرت تھی، یہ امام احمد رضا کی فکر کی توانائی تھی کہ امام احمد رضا نے ایک تو دلیل نہیں دی ہے، 105 دلیل دے کر یہ ثابت کر دیا کہ زمین ساکت ہے، چاند و سورج چل رہے ہیں، اور بہت بڑے سائنسداں کا منہ بند کر دیا، بولتی بند کر دی اور اس کی فکر کی دھجی اڑا دی۔ گویا اگر آگے بڑھنا ہے تو علم کا ہتھیار ساتھ رکھنا ہوگا، علم کے زیور سے آراستہ ہونا ہوگا، فکر کی دولتوں سے دامن کو آراستہ کرنا ہوگا، اور شعور کی جگمگاہٹ سے اپنی حیات کے راہوں کو جگمگانا ہوگا، تب ہم جا کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جتنی ترقیات ہیں
یہ سب قرآن کی بھیک ہے، اور جس دن قرآن بھیک دینا بند کر دے دنیا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ چاند پہ جانا یہ میرے نبی نے بتایا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا یہ میرے نبی نے علم دیا ہے، سمندر کی لہروں پہ قبضہ کرنا یہ میرے نبی کا فیضان ہے، ہواؤں کے دوش پہ سفر کرنا یہ نبی کی دی ہوئی بھیک ہے۔ تو دنیا نبی کی دی ہوئی بھیک سے دامن کو بھر رہی ہے، اور مسلمان ہے کہ ٹوٹو چلانے میں مست ہے۔ بہت آگے بڑھا تو پان ٹھیلا کھول دیا۔ ارے مسلمان، کہاں تم تھے اور کہاں تم آ گئے؟ کتنی بلندی تمہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ میاں ہم وہ ہیں کہ جس کی بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بلندی کی سند دے رہا ہے، نبی کا فیضان ہمیں بلند کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس بلندی اور فیضان سے خود کو پیچھے آ رہے ہیں۔ پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ دنیا پہ چھا جائیے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی میرے نبی کا میسج ہے، اور یہی علماء بھی ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نقیب اہل سنت